بیلا وجہ گھومنا پھرنا ہو. یہ رات گھومنے پھرنے کی نہیں ہے، یہ رات تو عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دعائے خیر کرنے کی رات ہے، قرآن عظیم تلاوت کرنے کی باتیں ہیں. تو فضیلت اپنی جگہ پر، عبادات اپنی جگہ پر، لیکن شب قدر تو پورے سال میں ایک ہی شب ہے جو رمضان شب میں اور آخر عشرہ میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل اور میں ہوں عمران علی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہیں مولانا جلال احمد رضوی صاحب. مولانا جلال احمد رضوی صاحب شرگھاٹی کے مشہور دینی ادارے مدرسہ رضویہ قادریہ لودھی شہید کے بانی ہیں اور ایک مشہور مقرر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں. مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے. شکریہ آپ کا. شعبان کی جو نصف شب ہے، 15ویں شب ہے، اس کو شب برات کا نام کیسے آیا اس شب کو؟ اصل میں یہ شب جملہ لفظ جو ہے وہ ہے فارسی اور برات جو ہے وہ ہے عربی. جی. تو یہ ملا کے شب برات لوگ بولتے ہیں، یہاں کی زبان میں ہے. مطلب اس کا ہے کہ یہ نجات کی رات ہے. شب برات مطلب کیا ہے؟ نجات کی رات. اور شعبان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. ہم آپ سب کے سب رمضان شریف کے پورے روزے رکھتے ہیں، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے. رمضان تو رکھتے ہی تھے، تو اس مہینے پورے مہینے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. اور یہ رات جو واقعی برکت بھی رات ہے، رحمت بھی رات ہے اور مغفرت بھی رات ہے. مغفرت اس لیے رات ہے کہ جو حدیث شریف میں آئی ہیں یا اور کتابوں میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے، توبہ استغفار کرے، اپنے رب سے بخشش چاہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر کرم فرماتا ہے، رحمتیں فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. کوئی بیمار شفا کے لیے دعا کرے تو شفا ملتی ہے. اور حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ 1 سال کے لیے جو برکتیں اتاری جاتی ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، یا آفات بریات آتے ہیں، یا زندگی میں بہت کچھ انقلابات آتے ہیں، کہ یہ رات عطا کیے جاتے ہیں. تو بندہ اپنے لیے، اپنی بھلائی کے لیے شب گزاری کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول رہے، توبہ استغفار بھی کرے اور پھر رزق حلال کی نیک دعا بھی کرے اور بیماری سے، پریشانی سے، آفات بلیات سے نجات کی دعا کرے. اور ساتھ بڑی بات یہ ہے نا کہ جو لوگ ہمارے گزر گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں، جو مرحومین تھے، جو مرحومین ہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو مرحومین ہیں ان کی دعائیں خیر بھی کریں. اور اس لیے ہمارے اس ہندوستان میں اور بہار میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا اور دن کہیں جائیں یا نہ جائیں، لیکن شب برات میں مزار شریف پر، اپنے والدین کے قبروں پر، عام گورستانوں میں لوگ حاضری دیتے ہیں. لیکن وہاں جانے والے بچوں میں یا اور بڑوں میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ پورا پٹاخہ لے کر اور موم بتی لے کر اور قبروں کو موم بتی سے روشن کرتے رہتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں اور پٹاخے جلاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی شروعات کیسے ہو گئی شب برات کے دن؟ ایسا ہے کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے. جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے اس رات کی فضیلت آ جاتی ہے. اس وقت تو آدمی غلط کچھ بیان نہ کرے، غلط زبان استعمال نہ کرے، چہ جائے کہ پٹاخہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہوں، بیلا وجہ گھومنا پھرنا ہو. یہ رات گھومنے پھرنے کی نہیں ہے، یہ رات تو عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دعائے خیر کرنے کی رات ہے، قرآن عظیم تلاوت کرنے کی باتیں ہیں. اگر ان کے بہت سے لوگ نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات نمازیں پنجگانہ نہیں پڑھتے ہیں اور نفلی نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں یہ ہے کہ اگر ان کے ذمے فرض نمازیں ہیں تو نفلی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو انہیں نفلی نماز کی جگہ پر بہتر یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فرض نماز، وہ ان کو ادا کریں. فرض کی ادائیگی پہلے ہو جائے. اور ماشاءاللہ جو نمازی ہیں
اور ماشاء اللہ مستقل نمازی ہیں اور ان کے ذمے کوئی فرض کی قضا نہ ہے، ہم نفل نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، دیگر عبادات کریں۔ دوسرے دن جو روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی کیا اہمیت ہے، یا اس کو دین کی روشنی میں اس کو کتنا ضروری بتایا گیا ہے؟ ایسا ہے کہ نفلی روزے رکھنے میں بڑی برکتیں ہیں، اور بالخصوص شعبان کے جو روزے ہیں میرے آقا نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ 13، 14، 15 کے ایسے بھی روزے رکھنے چاہیے ہر مہینے کے، اور چونکہ یہ تاریخیں جو ہوتی ہیں تو 13، 14، 15 میں شامل ہیں، اس اعتبار سے بھی اور شب برأت کے اعتبار سے بھی، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں بھی تو وہی معاملہ آتا ہے مولانا صاحب کی جو فرض روزہ نہ رکھیں اور نفل روزہ رکھیں، تو ایسا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عام مسلمان جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً رمضان کے روزے تو لوگ رکھتے ہی ہیں، البتہ جو فرض روزے جن کے قضا ہیں ان کو چاہیے کہ عید بعد ہی ان کو ادا کر لیں، شاید اگر ادا نہ کیا ہو تو اس زمانے میں بھی فرض روزے کی قضا کی نیت ہی سے رکھ لیں، اور نفلی اگر روزے رکھے تو اس لیے ضروری ہے کہ خالی ایک روزہ نہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان المعظم ایک روزہ شب گزاری عبادت کریں، اور پھر 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھیں، تو گیا 14، 15 روزے ہو گئے، بیچ کی رات ہوئی عبادت کی رات ہوئی، عبادت کریں۔ اور نیکی تو نیکی ہے نا بھائی، جتنی نیکی کیجیے کم سمجھیے، ہم کو بہت نیکی کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ جو رمضان کا ہے اس کو جو شب قدر کہا جاتا ہے، تو باقی کے جو شب قدر اور دنوں میں کہے جاتے ہیں تو کیا افضلیت حاصل ہے دونوں میں، شب برات کی رات ہو یا پھر رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے؟ تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا اس معاملے پر بتائیں کہ کیا ان کو معلوم ہو آپ کے ذریعے سے۔ شب قدر تو ایک ہی شب ہے، کوئی دوسری شب اور ہے نہیں، اور وہ ہے رمضان ہی شریف میں، اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی وضاحت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ جیسے 21، 23، 25، 27، 29 کے راتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کھوجو۔ اب اس میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر ہے، اور زیادہ تر لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ شب 27 پر زیادہ لوگ دھیان دیتے ہیں، لیکن حدیث میں ہی ہے، لہٰذا ان راتوں میں سے جو رات بھی مل جائے شب قدر ہے، اور اس شب قدر کا کوئی مقابلہ کسی رات سے نہیں ہے، چاہے وہ شب برات ہی کیوں نہ ہو، شب معراج ہی کیوں نہ ہو، عاشورہ یعنی محرم شریف کے 10ویں تاریخ کی جو رات کیوں نہ ہو۔ فضیلتیں ہیں راتوں کی، یا جی ذی الحجہ کی تاریخ ہے تو فضیلتیں ہیں، بڑا ثواب بھی ہے، اس کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، اس کا خوب احترام بھی کرنا چاہیے، لوگ عبادتیں بھی کرنی چاہیے، یہ ساری اہمیت ہے۔ لیکن کوئی رات شب قدر نہیں ہو سکتی، کوئی رات رمضان والی ہاں شب قدر کی ہے، اور اسی لیے کبھی لوگ بھول چوک میں یا ناسمجھی بنیاد پر بول دیتے ہیں شب برات کو بول دیتے شب قدر، یہ سب غلطی یہاں ہے۔ یہ شب برات تو شب برات ہے، یوم عاشورہ کی رات ہے تو یوم عاشورہ کی رات ہے، ذی الحجہ کی رات ہے، 9ویں شب ہے، 10ویں شب، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو فضیلت اپنی جگہ پر، عبادات اپنی جگہ پر، لیکن شب قدر تو پورے سال میں ایک ہی شب ہے جو رمضان شریف میں اور آخر عشرہ میں ہے۔ اس کے بعد اب یہ ضرور ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو تو اب استغفار کرے، اور ان راتوں کا اہتمام کرے، احترام کرے، عبادات و ریاضت کرے، اور شب قدر اپنی جگہ اپنا مقام رکھتا ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ کسی اور رات کی یہ فضیلت نہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ سن رہے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے مولانا جلال احمد رضوی صاحب، جنہوں نے شب قدر کو لے کر، شب برات کو لے کر بہت تفصیلی گفتگو کی۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔